آج آزادی مارچ کا تیسرا روز ہے۔ کیا خان صاحب کی گزشتہ رات کو کسی سے کوئی ملاقات ہوئی؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کوئی باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ایک دفعہ پھر خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صحافی عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ وہ ملک سے اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، وہ کیوں باہر گئے ہیں؟ کچھ ڈیٹیلز میرے پاس بھی ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے گھر عمران ریاض خان صاحب نے کچھ تفصیلات میرے ساتھ شیئر کی تھی، وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں وہ بھی آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب نے جناب آج آزادی مارچ کے تیسرے روز اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو، اسٹیبلشمنٹ کو، امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کیا کچھ انہوں نے کہا میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ رات سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب واپس لاہور اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ ان کی کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ان کی کسی سے کوئی ملاقات ہونی تھی، اور اس وقت باقاعدہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ اس وقت یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی بھی باقاعدہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہاں، پیغامات آ رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات کو خان صاحب کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی اہم شخصیت سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جس طرح کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک طرح سے آزادی مارچ کو نقصان پہنچایا جائے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا۔ تو یہ تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ کوئی باقاعدہ اس وقت مذاکرات نہیں ہو رہے۔ خان صاحب کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کے اوپر مانیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، اور پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ الیکشن کی آپ ڈیٹ دیں تو پھر وہاں سے مذاکرات شروع ہوں گے، اور نہ ہی ان کی کسی سے کوئی ملاقات ہوئی گزشتہ رات کو۔ اچھا، آج اپنی تقریر کے دوران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو، امریکہ کو اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ میں شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام بھجوایا گیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، مشورے سے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کو کیوں پیغام بھجواؤں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو پیغام بھجوایا ہے جو آپ کو چلا رہے ہیں، جو آپ کو لے کے آئے ہیں۔ اس طرح کی بات آپ کو پتہ ہے خان صاحب بار بار کرتے ہیں، اور ان کو میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میں ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا، میں بھٹو کی طرح میں ضیاء الحق کی کابینہ میں نہیں تھا۔ تو بڑی انہوں نے تنقید بھی کی اپنے سیاسی مخالفین میں کہ میں کسی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کی نرسری سے اٹھ کے نہیں آیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر کے بھی جو ہے اقتدار میں نہیں آیا، میں عوام کی طاقت سے اقتدار میں آیا ہوں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جو بہت سارے لوگ یہ بار بار کہتے تھے نا، دیکھیں جی آپ امریکہ میں انہوں نے پی آر فرم ہائر کر لی اور آپ امریکہ کے اوپر خان صاحب تنقید نہیں کریں گے، لیکن آج کی تقریر میں انہوں نے امریکہ کے اوپر دوبارہ کڑی تقریر کی، اور وہ جو بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا کہ جی امریکہ سے معافی مانگ لی، خان نے امریکہ سے معافی مانگ لی، آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہمارے اوپر امریکہ کے غلام مسلط کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی غلامی کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے، اور ہمیں الیکشن چاہیے، اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، وہ آپ کریں، ہمارے حقوق کا تحفظ کریں۔ اور ہمارے حقوق کا تحفظ کون کرے؟ انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عدلیہ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ اعظم سواتی اور شہباز گل کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا، کیا یہ کوئی جاسوس تھے، دشمن ملک کے ایجنٹ تھے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، لوگوں کو سچ نہیں بولنے دیا جا رہا۔ ارشد شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ساری ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی اوپر ہے، اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ہے، اور معزز عدلیہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کریں، دیکھیں، اور میک شور کریں کہ پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو کوئی سلب نہ کرے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ قوم کو آزاد کروائیں، ظالموں سے آزاد کروائیں، امریکہ کے نوکروں سے آزاد کروائیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بڑی سخت انہوں نے تقریر کی، شہباز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، امریکہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دور میں ہی یہ مقدمات قائم ہوئے، مطلب کہ آپ لوگوں نے بتایا
کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, یہ چوروں کا ٹولہ ہے. آپ کی JITs کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے, لیکن مشرف کے دور میں پھر ان کو NRO دے دیا گیا, اور اب جو ہے دوبارہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور آپ ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں, آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. مطلب بڑی سخت خان صاحب نے جو ہے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور جو ہے اب جو ہے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ یہ ٹھیک ہیں, تو کیا ہم یہ مان لیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, یہ انہوں نے کہا, اور بڑی سخت تنقید کی. گزشتہ روز بھی جو انہوں نے اپنی سپیچ کی تھی اس میں بھی انہوں نے کچھ اساس ادارے کے افسران کے نام لیے تھے کہ وہ کچھ چیزوں میں ملوث ہیں. میں جنرل باجوہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو ہٹایا جائے, جس طرح بلاول صاحب نے ریکویسٹ کی تھی تو ان کو ہٹایا گیا. تو کافی خان صاحب کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا سپیچز میں دن بدن سختی آتی جا رہی ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہر گزرتے روز کے ساتھ گزشتہ روز کی نسبت جو خان صاحب کی تقریر جو سخت ہوگی اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے, اور ہو سکتا ہے دیگر حلقوں کے حوالے سے بھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کو بھی بڑے واضح پیغام دیا کہ بھارت میں بڑی کوئی خوشی منائی جا رہی ہے کہ میری اور کوئی ISI کی جو ہے وہ کوئی آمنے سامنے ہم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے ادارے ہیں, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مضبوط فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور بغیر مضبوط فوج کے پاکستان کبھی بھی حقیقی آزادی نہیں حاصل کر سکتا. تو بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں, ہمارے جو بھی مسائل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا, یہ ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں, کوئی بھی لیڈر ہو, اداروں کو اگر کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور آج عمران خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ میری فوج ہے, میں اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوں, کسی کو اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو لوگ یہ بھارت میں خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب جو ان کی کوئی جیسے کوئی میرا مقابلہ فوج کے ساتھ ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, مقابلہ میرا PTM کے ساتھ ہے. اچھا, میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, جو لوگ بڑے جذباتی ہو کے اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, ایک چیز یاد رکھیں, خان صاحب کا جو مقابلہ ہے اس وقت وہ PTM کے ساتھ ہے, کسی ادارے کے ساتھ نہیں. ان کی کوشش ہے, یہ خواہش ہے حکومت کی کہ ان کا یہ تاثر قائم کیا جائے کہ جیسے اداروں کے ساتھ کوئی ان کا مقابلہ نہیں. جناب, مقابلہ PTM کے ساتھ ہے. جو لوگ باہر نکلے ہوئے وہ اس حکومت کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے, اور خان صاحب نے آج اپنی تقریر کے اندر یہ کہا بھی کہ آپ کی ان جماعتوں کی نفرت میں لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہے لوگ. یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو غصہ ہے, جو غم و غصہ ہے, وہ یہ ہے اس حکومت کے اوپر, جن کو بھی ہے, جتنے بھی لوگ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. کوئی اداروں کے خلاف وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اس حکومت کے خلاف باہر نکلتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو کلپ چلایا. میں عمران ریاض خان صاحب کی سٹوری پہ بھی آتا ہوں, کچھ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں. اس میں انہوں نے کوئی آڈیو وغیرہ چلائی, تو اس پہ وہ پھر اب تک عوام نے ویسے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا کہ لائسنس ہے کتنے ہیں. مطلب یہ تو وہی ہے نا جی, پاکستان میں دہشت گردی آج کل رکی ہوئی ہے کیونکہ دہشت گردوں کو لائسنس نہیں مل رہے. جو ہی ان کو بندوقوں کے لائسنس ملیں گے وہ آ کے فائرنگ شروع کر دیں گے. بھائی, جنہوں نے اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ لائسنس کے ساتھ تو نہیں کرتے نا. پر اینی وے, اس کے علاوہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے خان صاحب کے حوالے سے, احتجاج کرنے والوں کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. تو دونوں طرف سے آپ کو سختی نظر آ رہی ہے. خان صاحب کا رویہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے, کچھ باتیں ایسی وہ کر رہے ہیں جس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کچھ حکومت کی طرف سے بھی رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے, ادھر سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے لگتا ایسے ہے کہ خان صاحب کو مزید غصہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اب جو اگلی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, عمران ریاض خان صاحب چلے گئے ہیں, ملک سے باہر گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے. اس حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں. اب بہت ساری چیزیں عمران صاحب نے خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوں گی اپنے ولاگ کے اندر. کچھ چیزیں مجھے بھی پتہ ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو کن حالات کا سامنا تھا. ارشد شریف صاحب کے گھر ہم تھے, ان کی آپ کو پتہ ہے وفات کے بعد, اور اس وقت تک ارشد شریف صاحب کا جنازہ بھی نہیں ہوا تھا, ان کی باڈی بھی پاکستان نہیں پہنچی تھی. تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, تو عمران ریاض خان صاحب نے آ کے مجھے خود بتایا, بلکہ سائٹ پہ لے جا کے بتایا کہ مجھے جو ہے اس طرح دھمکیاں آ رہی ہیں, میرے بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں. تو میں جو ہے جس طرح عمران کا سٹائل ہے, وہ جس طرح بولتے ہیں ان کا بھائی جان, میں جو ہے نا یہ صورتحال ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں, تو آپ جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی دھمکیاں ہیں اور آپ کے بچوں کی تصویریں آئی ہیں, جدھر آپ کا وہ ہے, جدھر آپ رہ رہے ہیں ادھر کی تصویریں آئی ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں,
تو آپ کو باہر چلے جانا چاہیے کچھ دنوں کے لیے. آپ کو بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں, تو اب فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ جو پر انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ارشد شریف کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, میں اس کی میت کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے, بچوں کی مجھے پرواہ ہے. میرے بچوں کے حوالے سے جو تصویریں آئی ہیں اس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں, جو کچھ مطلب جو بھی ڈیٹیلز میرے ساتھ کی گئی ہیں. تو یہ ارشد شریف کے گھر کے باہر ہی وہیں پہ یا گھر کے اندر ہی ان کو کسی نے آ کے اس طرح کی کوئی چیز کی ہے, اور اس کے بعد آ کے میں بھی وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے آ کے مجھے سائڈ پہ کر کے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی. تو وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا, بہت سارے لوگوں کو آ کے لوگ کچھ کہتے رہے, اور مطلب اس تفصیل میں نہیں جاتا. ایک اور سینئر صحافی نے بھی کافی ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کی ہیں کہ لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بنتی رہیں اور وہ چیزیں چلتی رہیں, پر جو ہے اس تفصیل میں جائے بغیر عمران ریاض خان صاحب کو ان حالات کا سامنا تھا. پھر وہ چلے گئے. گزشتہ رات کو بھی میری پھر عمران ریاض خان صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں کہیں پہ آ گیا ہوں باہر. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, عمران ریاض خان سب کچھ کر سکتا ہے, پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ عمران ریاض خان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان سے بہت ساری چیزوں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, پر ایک جو ان کی چیز ہے پاکستان کے حوالے سے وہ سب کو پتہ ہے. اچھا, ایک چیز میں اور بھی کروں گا. بہت سارے لوگ عمران ریاض کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا پاپولر کس طرح ہیں, ان کو لوگ اس طرح فالو کس طرح کرتے ہیں. تو یہ تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں, ارشد شریف کی شہادت کے بعد جس طریقے سے عمران ریاض خان نے وہاں پہ چیزوں کو مینج کیا, جس طریقے سے وہ مسلسل ان کی والدہ کے قدموں میں آ کے بیٹھتا تھا عمران, ٹھیک ہے, اور چھوٹے بھائی مجھ سے بھی چھوٹے ہیں عمران ریاض جو ہے نا, میں اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح اپنے سمجھتا ہوں. تو وہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو مینج کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر چیز کو دیکھا, اور پھر یار چاہے دن میں 1000 بندہ بھی آ کے اس سے ہاتھ ملاتا ہے, خواتین آتی ہیں وہ جھک کے جو ہے سر کر کے, اس نے ایک دفعہ نہیں کہا یار سائڈ پہ ہو جو کیوں فوٹو کھینچ رہے ہو. مطلب وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے, وہ اس وجہ سے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. میں نے وہ نوٹ کیا, خود دیکھا کہ یہ 2-3 دن ہم ساتھ تھے بالکل. ارشد شریف صاحب کی باڈی کو جا کے ان کی جو میت جسد خاکی جو آیا, ایئرپورٹ تک بھی, گھر پہ بھی, ہر جگہ پہ میں دیکھتا رہا. وہ جو لوگوں, وہ اس کا جو پیار ہے نا لوگوں کے لیے, وہ پھر لوگوں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور عمران خان ریاض خان کو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. نہیں, عمران ریاض خان کا میں نے پیار دیکھا ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. باقی اس کے اوپر جو بہت سارے لوگ کچھ بھی بات کرتے ہیں, کوئی اعتراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہر کسی, میرے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں, میرے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کے اوپر کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن جو بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جی عمران ریاض خان کو لوگ اتنا کیوں پیار کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہے, دوسرا وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے. جو میں نے نوٹ کیا ہے نا, میں نے لوگوں کے پیار کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ عمران کا جو پیار ہے لوگوں کے لیے, یہ بڑا ایک مختلف ہے. سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں. لیکن عمران ریاض خان میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے, وہ ہر بندے سے پیار کرتا ہے, وہ غریب سے پیار کرتا ہے, وہ اس سے پیار کرتا ہے جس سے کوئی پیار نہیں کرتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا, چاہے کوئی بھی خاتون آئے تو وہ اس کے آگے ایسے جھک جاتا ہے جیسے وہ اس کی اپنی ماں ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ بڑے کم لوگوں میں نے دیکھا. لوگ تو تنگ آ جاتے ہیں, 2 فوٹو آپ کھینچو, لوگ کہتے ہیں یار سائڈ پہ ہو جاؤ, نہ کریں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ چیز ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اینی وے, ان کی کافی سارے اس طرح کے مسائل تھے. باقی میں نے خبر سنی ہے کہ ڈاکٹر موہت صاحب بھی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. وہ غالباً آئی ڈونٹ نو ہالیڈیز پہ گئے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں ان کی پتہ. پھر ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ جناب ارشاد بھٹی صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے. ارشاد بھٹی صاحب کا پہلے سے ایک کوئی ورک کمٹمنٹ تھی, جو پہلے سے پلان تھا ان کا, انہوں نے یورپ کے کچھ ممالک میں جانا تھا, وہ وہاں پہ گئے ہوئے. ارشد شریف صاحب کی جب گھر پہ ہی ان سے میری بات ہوئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اسی دن مجھے بتایا تھا کہ یار میں 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہے, میں جنازہ پڑھ کے جو ہے جاؤں گا, اور جو ہے ابھی اس موقع پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے, پر وہ کوئی ان کی ورک کمٹمنٹ تھی, تو اس کی وجہ سے وہ باہر گئے. وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے, وہ اپنی ورک کمٹمنٹ کی وجہ سے باہر گئے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاض خان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, وہ بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے باہر گئے ہوں, ساری دنیا جاتی رہتی ہے.
پاکستان کو نہیں وہ چھوڑ سکتے جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی بھی نہیں انہوں نے چھوڑنا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگین میں یہ کہتا ہوں، یہ کوئی شہباز شریف صاحب کی، عمران ریاض خان صاحب کی، یا عمران خان صاحب کی، یا کسی اور صحافی کی، یا میری، یا اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے پاکستان کی. کل خان صاحب بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں، اس پہ بھی تنقید کرنی چاہیے ہمیں. حکومت کوئی ایسی بات کرے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا فائدہ نہیں، اس پہ بھی ہمیں تنقید کرنی چاہیے. اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں. آج جو سارے لوگ نکلے ہوئے، باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے لیے نکلے؟ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، یہ پاکستان کے لیے نکلے. یہ پاکستان، ان کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک خاص ایجنڈا نہیں ہے. ایجنڈا ایک ہی ہم سب کو ہونا چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہو، ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ہمارے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں. اور جس طرح خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھارت کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کے ڈیفنس منسٹر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جناب ہم یہ واپس لے لیں گے، وہ واپس لے لیں گے. بھائی سر، آپ نے جو کچھ واپس لینا تھا لے لیتے نا 70 سالوں میں. پر اینی وے، جس طرح تمام سیاسی قیادت ہے اس کی جانب سے یہ ایک بالکل واضح پیغام ہے. اپنے اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کا مفاد جو ہے، ملک کا مفاد جو ہے، وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.